بات قیامت کے دن جو نجات ہوگی وہ عقیدے پر ہوگی۔ اگر عقائد صحیح ہوں نجات آپ کی یقینی ہے، اگر عقائد میں بگاڑ ہیں پہاڑ جیسے اعمال لے کر آئے آپ کی نجات آخرت میں بہت مشکل ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں کہ اسلام کے جتنے بھی عقائد ہیں وہ قرآن اور سنت اور اجماع کی روشنی میں ہمارے علماء کرام نے سائنٹیفک انداز میں بھی اس کو مدلل اور مدون اور مرتب کر کے بتلایا ہے۔ مثلا میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے ہر مسلمان گھر کی ضرورت یعنی آسان عقائد۔ ایک مرتبہ مجھے تو تقریر نہیں کرنی ہے اس لیے کہ وقت بھی ہو گیا ہے، موسم کا بھی تقاضا ہے، اور ہمارے عزیز محترم نے ماشاءاللہ بہت کھل کے بیان کیا ہے۔ ورنہ میں کہہ رہا تھا حقوق اللہ کیا ہے ان کی وضاحت، حقوق العباد کیا ہے ان کی توضیح، اور حقوق النفس کیا چیز ہے، اور اسلام اور سائنس اس حوالے سے ہمیں کیا کیا ہدایات دیتی ہے۔ یہ ایک طویل تفصیل طلب مسئلہ ہے، مجھے اب دوالت میں جانا نہیں ہے۔ ہمارے عزیز نے یہ کتاب لکھی ہے جس کی انشاءاللہ اس وقت ہم اناگریشن کریں گے، رسم افتتاح کریں گے۔ جب تک عقائد صحیح نہ ہوں تب تک انسان کی نجات بہت مشکل ہے۔ آپ تہجد بھی پڑھ لیں، اشراق اور صلاۃ الاوابین اور صلاۃ التسبیح پڑھتے رہیں، اور ہماری یہ ماں بیٹیاں بھی بہت ہی اہتمام کے ساتھ عبادات کا اہتمام کر لیں، لیکن عقائد اگر صحیح نہیں ہے آخرت کی نجات بہت مشکل ہے۔ عزیز مولانا مفتی مدثر صاحب جو اس مدرسے انعام العلوم کے ذمہ دار ہیں، اور ہمارے انتہائی گرامی قدر رفیق محترم جناب عبداللہ صاحب جو دعوت و تبلیغ کے لیے فنا ہو چکے ہیں، ان کے فرزند ارجمند ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا میں PDF بھیج رہا ہوں، آپ اس کتاب کو ذرا شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ چونکہ یہ عقائد کا مسئلہ ہے مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے بارہا چاہا کہ عقائد کے حوالے سے آسان ترین زبان میں مضبوط دلائل کے ساتھ کوئی کتاب مرتب ہو، تو میرے ان خوابوں کی تعبیر یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو شروع سے لے کر آخر تک میں نے اچھی طرح دیکھ لیا، اور پھر اس کا مقدمہ لکھا، اس کے نوٹ پالک کو صحیح کیا، اس کی عبارت کو صحیح کیا، کہیں کہیں حوالہ جات کی طرف رجوع بھی کیا، اور اپنا ایک طویل مقدمہ لکھا جس میں ان عقائد کا بھی تذکرہ کیا جو عقائد اس کتاب میں موجود نہیں تھے، ان عقائد کا بھی تذکرہ کیا جن عقائد کے حوالے سے ہمارے بعض محبین ہمارے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی کا شکار کرتے ہیں اور ہمارے بارے میں ایک نفرت کا ماحول بناتے ہیں۔ میں نے مقدمے میں ان تمام عقائد کی تشریح کی ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے یہ درود پڑھتے نہیں ہیں، کتنی جھوٹی بات ہے۔ دعوت اور تبلیغ میں اور ہمارے مدارس میں جتنے درود پڑھے جا سکتے ہیں روزانہ، وہ سال بھر اتنے درود نہیں پڑھ پائے، اور یہ میرا تجزیہ ہے۔ ایک اور بات یہ کہی گئی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات نہیں مانتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم برزخ میں صاحب حیات سمجھتے ہیں، وہ ان کا تو ذہن بھی وہاں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کی عظمت کی قسم، ہم پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اطہر میں حیات سمجھتے تھے، ابھی بھی سمجھتے ہیں، اور یہ ہمارا دائمی عقیدہ ہے۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ اولیاء کرام کو نہیں مانتے، کتنی جھوٹی بات ہے۔ اولیاء کرام کا مشن تو یہی ہے، مولوی کا یہ مدرسہ اولیاء کرام ہی کا مشن ہے۔ دعوت و تبلیغ عالی اور عالمی محنت، یہ دعوت و تبلیغ عالمی مشن ہے، قضا ہے، افتاء ہے، درس ہے، تدریس ہے، تصنیف ہے، تعلیف ہے، احقاق حق اور ابطال باطل ہے۔ یہ سب کے سب یہ محنت، یہی تو اولیاء کرام کا مشن ہے۔ اور خود کیسے ہیں، خود اس حوالے سے وہ بالکل نہیں پاؤ۔ میں نے بارہا ان سے کہا جنہوں نے ببانگ طول وادی میں ہمارے خلاف ایک فضا بنائی تھی، بتاؤ تم نے اولیاء کشمیر کے بارے میں کتنا لکھا؟ وہاں جواب کچھ نہیں۔ اور الحمدللہ آپ کے اس دوست نے، آپ اس خیر خواہ نے اولیاء کرام پر 5 کتابیں لکھی ہے۔ میں نے پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے یہ اولیاء کرام کو نہیں مانتے، یہ اتنا جھوٹ ہے۔ جھوٹ بھی
بھی کہے گا میں اتنا جھوٹ نہیں ہوں. بہرحال کہیں نرمی سے، کہیں گرمی سے، کہیں دلیل سے، کہیں دعویٰ سے، کہیں حوالہ جات سے، کہیں عقلی استدلال سے، کہیں سائنٹیفک انداز میں، کہیں روایتاً، کہیں روایتاً، کہیں مشاہدات، کہیں واقعات، کہیں سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ماشاءاللہ اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہے. اس کتاب کا اناگریشن انشاءاللہ اس وقت ہونے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. میرے خیال میں کوئی شخص اس کتاب کو لے کر لیے بغیر نہ جائے. ہر کوئی اس کتاب کو لے کر جائے، یہ آپ کی دینی ضرورت ہے. بہرحال یہ پہلی بات ہے، اس کا اناگریشن ابھی کرتے ہیں. کتاب انشاءاللہ وہاں موجود ہوئی. ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھ اللہ، آپ آمین کہیں، لاکھ اللہ، کہو نا آمین، زور سے بھی آمین کہہ سکتے. لاکھ اللہ، کروڑ ہا کروڑ، ارب ہا ارب، خرب ہا خرب بار درود اور سلام صاحب حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے، جلسہ والوں کی طرف سے، ان کے متعلقین کی طرف سے، ان ہماری ماں اور بیٹیوں کی طرف سے، تمام روڑہ والوں کی طرف سے، پورے کشمیر کی طرف سے، پورے ملک ہندوستان کی طرف سے، تمام عالم اسلام سے بطور ہدیہ درود اور سلام کا یہ ہدیہ پہنچے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے 1450 برس پہلے بہت ساری چیزیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں، اگرچہ ان کا تعلق غیب سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کا مشاہدہ بھی کرایا ہے. مثلا فضائل اعمال ہمارے یہاں پڑھی جانے والی ایک کتاب ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے حدیث پاک کے حوالے سے. ہمارے شیخ کامل شیخ العرب والعجم حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز چھوڑنے پر وعید کے حوالے سے بہت ساری حدیثیں نقل کی. ایک حدیث کا خلاصہ ہے، حدیث پاک میں آیا ہے، خلاصہ اور مفہوم ہے، جو شخص فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے، چاہے بعد میں پڑھ بھی لے، لیکن اس چھوڑنے پر توبہ نہیں کی، توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس پر ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا، خطرناک سانپ کوبرا مسلط کیا جائے گا، جو فجر کی اذان سے لے کر آفتاب کے نکلنے تک اس کو ڈس مارتا رہے گا، ڈستا رہے گا، ڈستا رہے گا، پھر چھوڑ دیا جائے گا. ظہر کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اگر دنیا سے توبہ کیے بغیر چلا گیا ہے تو عصر کی نماز تک یہی عذاب ہوگا، ایک سانپ اس کو ڈستا رہے گا. یہی عصر کی نماز کا، یہی مغرب کی نماز کا، یہی عشاء کی نماز کا حال ہوگا. پھر آگے چل کر فرمایا وہ سانپ ایسا ہوگا کہ اگر وہ پھنکار مار دے، جہاں اس سانپ کی سانس پہنچے وہاں گھاس کا تنکا بھی نہیں اڑ سکتا، ایسا خطرناک. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں غیب کی یہ بات بتلا دی، عقل حیران اور ہمارا دشمن پریشان. کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، آنکھوں نے یہ مناظر دیکھے ہیں، کتابوں میں محفوظ ہیں، واقعات اور مشاہدات اس پر بہت ہیں.